والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صلوات. عزیزان محترم، اس محترم اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے کمال کے وقت کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی ہم نے کتنا اچھا بنایا. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا. والارض وما طحاها والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. فألہمها فجورها وتقواها، اور ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی اور ثواب و تقوی کی صلاحیت بھی عطا کر دی. پڑھا لکھا مجمع ہے. مجمع پڑھا لکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا جاؤں ترجمے ہی میں. فألہمها فجورها وتقواها، اللہ نے جو نفس دیا انسان کو اسے فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی، یعنی گناہ کرنے کی قوت بھی دی، ثواب کرنے کی بھی قوت دی. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے. دیکھنا بھائی، یقین کرو جتنے اردو ترجمے پائے جاتے ہیں ان سب ترجموں سے الگ میں نے ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ تمہیں نہیں ملے گا اردو ترجموں میں. جانتے ہو انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. میں نے ترجمہ کیا کروا لے. یہ کہ تم خود اگر نفس کا تزکیہ کر سکتے تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، تمہیں تزکیہ کروانا ہوگا. کیا سورہ جمعہ کی آیت بھول گئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اس کا ایک کام تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے. یزکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک بنائے. وہ بنائے گا، تم تزکیہ کرواؤ گے وہ تزکیہ کرے گا. نبی لفظ بدل رہا ہوں میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، آیات کی تلاوت کرے. تم تلاوت سننے والے، وہ تلاوت کرنے والا. تم تزکیہ کروانے والے، وہ تزکیہ کرنے والا. تم تعلیم لینے والے، وہ تعلیم دینے والا. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. تو یہ یہاں مائکروفون جو ہے وہ تو ہلتا رہے گا، اس لیے آپ تشریف رکھیں اس مقام پر.
اچھا بھائی، تو قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ بھائی ترجمہ تم تک پہنچ گیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کامیابی تزکیے سے ہے، ناکامیابی گناہ سے ہے۔ اب کون بتلائے کہ تزکیہ کیا ہے، کون بتلائے کہ گناہ کیا ہے؟ اب اگر آیتیں برداشت کر سکو تو کرنا، بھائی کون کرے ہدایت؟ بتلائے کون کہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ جب تک بتایا نہ جائے تزکیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن نے آواز دی، سورہ واللیل ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، کسی اور کی نہیں۔ کون کرے گا ہدایت؟ اللہ۔ دیکھو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں سورہ واللیل ان علینا للہدی، سورہ بلد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دیکھو ہدایت ہم نے کی ہے، صحیح راستہ بھی بتلا دیا، غلط راستہ بھی بتلا دیا۔ کس نے ہدایت کی؟ اللہ نے۔ بھائی اب عجیب مرحلہ فکر ہے نا، دو مقامات کی آیتیں ہو گئی اور اب تیسرا مقام سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل۔ اپنے راستے کی ہدایت میں نے کی، کسی اور نے نہیں۔ تین مقامات کی آیتیں ہو گئی اور اب پورے لیل میں آواز دی۔ اور کیا کمال کی ایک بات کہی پروردگار نے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اور ہر جغرافیہ میں اپنے رسول بھیجے، میسج دے کے بھیجا۔ تو اب جب رسول آئے تو قوموں میں دو رد عمل پیدا ہوئے، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی۔ چار آیتیں قرآن سے پڑھی کہ ہدایت اللہ کرتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ صرف خیرپور کا مسئلہ تو نہیں ہے، پاس پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے۔ اب سب سے پوچھ رہا ہوں، بھائی بتاؤ کبھی خیرپور میں اللہ ہدایت کرنے کے لیے آیا؟ بھائی کبھی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ اچھا بھائی رانی پور میں آ گیا ہو یا سکر میں آ گیا ہو، بھائی کہیں نہیں آیا۔ تو بھائی ہدایت کی کیسے؟ اپنے آدمی بھیجے ہدایت کے لیے۔ اب تم وسیلہ مانو یا نہ مانو، وہ تو وسیلے کا قائل ہے نا۔ اب تو مانو، دیکھو اب ظاہر ہے کہ میں وسیلے پہ تو کچھ نہیں بولوں گا، مجھے ذرا تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، لیکن اب ایک جملہ آ گیا تو میں کیا کروں؟ یا اللہ مدد، جدھر جاؤ مسجد کی دیواروں پہ لکھا ہوا یا اللہ مدد، بھائی لکھا یا نہیں لکھا؟ بھائی یہ ملا کا کمال دیکھو، وسیلہ نہیں مانتا، ملا سننا وسیلہ نہیں مانتا، کہتا ہے یا اللہ مدد، مسجد کی دیوار پہ لکھتا ہے یا اللہ مدد، اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ تم سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا۔ یہ مرحلہ عجیب ہے نا۔ اچھا بھائی تو اب نظام ہدایت چلا، نظام ہدایت چلا، اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی۔ اب یہی تو روکوں گا، ایک نظام ہدایت ہے اور ایک نظام گمراہی ہے۔ نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی، ان علینا للہدی، ہدایت ہم کرتے ہیں، گمراہ کوئی اور کرتا ہے۔ اب تم اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور قرآن نے آواز دی ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ دیکھو ابلیس کو، دیکھو یہ قرآن کی کمنٹری ہے، کافی ہے نا قرآن تو کافی ہے۔ بھائی ابا، ابلیس نے ہمارے حکم سے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ یہ پڑھا لکھا مجمع، اسے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کان من الکافرین، تھا ہی پرانا کافر۔ دیکھو سارا عربی زبان میں صاد الف رے، سارا ہو گیا، کانا تھا، سارا کافرہ، وہ کافر ہو گیا نہیں، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ تو پروردگار جب تو جانتا ہے کہ وہ پرانا کافر ہے
تو فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تھا ہی پرانا کافر. بھائی دیکھو میسج ہے، قرآن کا میسج ہے، اور جہاں رکنا نہیں ہے مجھے تو پھر واپس جانا ہے، کچھ مسائل کو حلیہ کرنا ہے واپس جا کر، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. ابا وقتبرا وقان من الکافرین، تو تھا پرانا کافر. مالک جب پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مالک ضرورت کیا تھی؟ کافر تم نہیں سمجھو گے ضرورت کیا تھی. اگر یہ باہر رہتا تو اس کا کفر نہ کھلتا. اسے پہلو میں بٹھایا، پھر ایک حکم دیا، حکم کا انکار کیا تو دروازے سے نکال دیا. کہ جس دروازے سے آیا تھا جس دروازے سے آیا اسی دروازے سے واپس جائے. تو اگر وہ دور ہوتا تو اس کا کفر نہ کھل سکتا. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. دیکھو یہ نظام گمراہی ہے، اور میں واپس جاؤں گا نظام ہدایت کی طرف. عجیب مرحلہ ہے فکر ہے. نظام گمراہی سمجھ میں آ رہا؟ اچھا بھائی، تو اب اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسے فرشتوں کی صحبت میں بیٹھنے دیا، پہلو میں بیٹھنے دیا، تاکہ ایک دن اللہ حکم دے، وہ انکار کرے اور پھر بزم سے نکالا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں ابلیس کی نفسیات کیسے بیان کروں؟ اللہ نے تو اس لیے بیٹھنے دیا، لیکن وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ تو اگر برداشت کر سکو تو سنو. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ فرشتوں سے کہہ چکا تھا، ابلیس کے کان تک یہ آواز جا چکی تھی کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. اور اب نمازیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. توقع ہے کہ شاید وہ خلافت مجھے مل جائے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. لیکن جب خلافت دوسری طرف چلی گئی، اعلان دوسرے کا ہو گیا، تو ابلیس کا چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ابلیس کا مزاج سمجھ میں آیا. اعلان سے پہلے خوش مزاج ہوتا ہے، اعلان کے بعد بد مزاج بن جاتا ہے.